سی چیزیں غلط العام مشہور ہیں. بہرحال انسان خسارے میں ہے، انسان تنہا نہیں رہ سکتا، انسان کو انسانوں کے ساتھ لازماً تعلقات رکھنے پڑتے ہیں، اور انسان کا ایک بڑا وقت انسانوں کے ساتھ گزرتا ہے. اس وقت میں خسارے سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے پھر کہ ہم اس وقت میں دوسروں کو بھی حق پر چلانے کی کوشش کریں، ان کو بھی حق پر قائم رکھیں، ان کو بھی سیدھا کرتے رہیں، ان کو بھی احساس زیاں دلاتے رہیں، ان کو بھی نقصان کا یا زیاں کا احساس دلاتے رہیں، اور جب وہ پھسلنے لگے تو ان کے ساتھ پھسلنے کی بجائے انہیں تھام لیں. شیخ ابو الفتح ابو غدہ کہتے ہیں خسران اور محرومی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے وقت کی قدر نہ کی اور ساری فرصت عمر برباد کر دی، یعنی عمر میں جو فراغت تھی یا فرصت تھی ضائع کر دی. عمر انسانی کے لمحات دیکھتے ہی دیکھتے گزر جاتے ہیں اور انسان خالی ہاتھ رہ جاتا ہے. حضرت ابن عباس سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جن سے لوگ کما حق کو فائدہ نہیں اٹھاتے، یعنی جیسے اٹھانا چاہیے، اور وہ ہے صحت اور فرصت. یعنی صحت کے بارے میں بھی لوگ غلط فہمی کا شکار رہتے ہیں کہ شاید ہم ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے، اور اسی طرح فرصت کے اوقات بھی اس طرح گزارتے ہیں گویا کوئی اور مشغولیت یا اور کوئی مشکل آنے والی ہی نہیں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے دونوں قدم اس کے رب کے پاس سے ہٹیں گے نہیں جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ نہ لیا جائے. نمبر 1، اس نے اپنی عمر کہاں صرف کی، کوئی دوسرے لفظوں میں اپنا وقت کیسے استعمال کیا، کن کاموں میں لگایا، کیونکہ عمر کس چیز کا نام، وقت کا نام یا وقت گزارنے کا نام ہے. دوسرے، اپنی جوانی کس کام میں خرچ کی، جو عمر کا بہترین حصہ ہے جس میں انسان کی ساری صلاحیتیں بہترین طریقے پہ کام کرتی ہیں. تیسرے، اس نے مال کہاں سے کمایا. چوتھے، کس کام میں لگایا. پانچویں، کتنا عمل کیا اپنے علم میں سے، یعنی جو سیکھا اس پر عمل کیا کیا. حضرت ابو بکر صدیق دعا کیا کرتے تھے اے اللہ ہمیں کہیں اندھیرے میں نہ رہنے دے، یعنی کسی معاملے میں ہم کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہو، ہماری کج فہمیوں پر ہمیں نہ پکڑنا، اور ہمیں وقت سے بے پرواہی والا نہ بنانا، یعنی وقت کی کیئر کرنے والا، پرواہ کرنے والا بنانا. حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے اے اللہ میرے لیے اوقات میں برکت فرما، یعنی میرے وقت میں برکت پیدا کر دے کہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر سکوں. اور کس طرح ان کی دعا قبول ہوئی، اور انہیں صحیح مصرف میں لانے کی توفیق دے، یعنی میرے اوقات اور لمحات کو درست کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق دے. اوقات کو درست کس طریقے پر استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں جنید بغدادی کہتے ہیں کہ تم ہر لمحے یہ دیکھتے رہو کہ اللہ سے کتنے قریب ہوئے، شیطان سے کتنے دور ہوئے، جنت سے کتنے قریب ہوئے، اور دوزخ سے کتنے دور ہوئے. یعنی یہ ایک پیمانہ انہوں نے دیا اپنے وقت کے استعمال کو جانچنے کا کہ واقعی تم بہترین کام میں استعمال کر رہے ہو یا نہیں. جو بھی کام تم کر رہے ہو، جو بھی وقت تم گزار رہے ہو، وہ تمہیں کس کے قریب کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب یا شیطان کے قریب، جنت کے قریب یا دوزخ کے قریب. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عمر کی سانسوں میں سے ہر سانس ایک جوہر ہے. جوہر کا معنی معلوم ہے نا آپ کو، جول، جس کا معاوضہ کوئی چیز نہیں ہو سکتی. ہیرے جواہرات میں سے آپ قیمتی سے قیمتی کو دیکھیں، اس کا کوئی نہ کوئی ایک خاص معاوضہ ہوتا ہے، یعنی اس کا ایک خاص معاوضہ ہوتا ہے. لیکن ایک سانس پوری دنیا بھی دے کر آپ لینا چاہیں ایکسٹرا، یا ایک لمحہ جو پوری دنیا کی قیمت سے بھی خریدنا چاہیں تو وہ نہیں آپ کو مل سکتا. لیکن ہم
اتنی قیمتی دولت کو کس طرح لٹاتے چلے جاتے ہیں کہ اسے بہترین میں استعمال نہیں کرتے. عامر بن قیس ایک تابعی تھے. ان سے ایک شخص نے کہا آؤ بیٹھ کر باتیں کریں، آؤ بیٹھ کر کچھ گپ شپ لگائیں، کوئی باتیں کریں. انہوں نے جواب دیا تو پھر ذرا سورج کو بھی ٹھہرا لو کہ وہ آگے نہ جائے، تو پھر ہم بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے. یعنی اگر وقت نہ گزرے تو ٹھیک ہے، ادھر ادھر کی فضول گپ شپ کریں گے، اور اگر اس گپ شپ کی قیمت اتنا قیمتی وقت دینا ہے تو پھر سوچنے کی بات ہے کہ کس چیز میں گزار رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ بات کرنے منع اور خاموش رہے انسان. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بیکار کی باتوں میں اور ایسے موضوعات پر گفتگو نہ کرے کہ جس سے کچھ حاصل نہیں. ابن جریر طبری ہر روز 14 ورقے لکھتے تھے، یعنی 14 ورقے، ورقہ 2 پیج کا ہوتا ہے. انہوں نے اپنی عمر عزیز کا ایک لمحہ بھی فائدے کے بغیر نہیں گزارا. ہر وقت کچھ نہ کچھ مفید کام کرتے تھے. فتح ابن خاقان کے بارے میں آتا ہے، عباسی خلیفہ متوکل کے وزیر تھے، کہ وہ اپنی آستین میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کتاب رکھتے، اور جب انہیں سرکاری کاموں سے ذرا سی بھی فرصت ملتی، یعنی تھوڑے سے بھی انتظار کے لمحات بیچ میں آتے، وہ فوراً کتاب نکال کے پڑھنا شروع کر دیتے. یہ تھوڑی دیر بھی وہ ضائع نہیں کرتے تھے. البیرونی کے شوق کا عالم یہ تھا کہ حالت مرض میں مرنے سے چند منٹ پہلے ایک فقیہ جو ان کی مزاج پرسی کرنے آئے تھے، ان سے علم الفرائض یعنی وراثت کا مسئلہ پوچھ رہے تھے. تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی روح سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روح سے، اور صحابہ کرام اور تابعین کے عمل کے نمونے ہم سامنے رکھیں تو ایک کامن چیز جو نظر آتی ہے وہ یہ کہ یہ وقت جو ہمیں ملا ہے، یہ زندگی جو ہمیں ملی ہے، یہ سال اور مہینے جو ہمیں ملے ہیں، یہ دراصل ہمارے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے. ہمارا امتحان اس میں یہ ہے کہ اس خزانے کو کس چیز کے خریدنے میں استعمال کرتے ہیں، کس طرح اسے استعمال کرتے ہیں، کن کاموں میں لگاتے ہیں. اور پھر وہی معیار کہ سالوں کا نہیں، لمحوں کا جائزہ لیں، لمحوں کو گنیں، لمحوں کا حساب لیں کہ ان سے کیا خرید رہے ہیں. کیونکہ ایک لمحہ یا ایک سانس ایک جوہر ہے، ایک ہیرا ہے. ایک ہیرا خریدنے کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ زندگی بھر انتظار کرتا رہتا ہے کہ کچھ پیسے جمع ہو تو کچھ ایسی چیز خریدی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ان سانسوں کی شکل میں ایک ایک سانس ایک ہیرے سے قیمتی، کیونکہ ہیرا بھی پیسوں سے مل جاتا ہے، ایک سانس جو چلا جاتا ہے وہ نہیں واپس آتا. یہ دیکھیں کہ اتنی قیمتی چیز کو کس کام میں لگایا جا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کریں کیا؟ کیا جانے والے وقت کا افسوس کرتے رہیں، آنے والے کے بارے میں خوش ہوتے رہیں، یا وقت ایک خاص موڑ پر آئے تو اس موقع پر ایکسائٹیڈ ہو جائیں، راتوں کو جاگیں، گھومیں پھریں، شور ہنگامہ کریں، اچھل کود کریں، شغل میلہ کریں؟ اس رویے کو کیا نام دیں گے؟ یا یہ کہ نیا سال آ جائے تو کسی کو کارڈ لکھ کر بھیج دیں اور کارڈ خریدنے میں وقت لگائیں. یعنی زندگی کس لیے ہے؟ کیا کل کا دن جو نئے سال کا پہلا دن ہوگا آج کے دن سے کچھ مختلف ہے؟ نہیں، اسی طرح سورج نکلے گا، اسی طرح غروب ہو جائے گا. وہ تو ہم نے نام دیا نا. یہ تو سال و ماہ کی تقسیم کس لیے ہے؟ پہچان کے لیے ہے. یہ اس لیے تو نہیں ہے کہ کسی ایک دن کو آپ بہت زیادہ اہمیت دے کر اس میں آپ اپنے روٹین کے کام بھی چھوڑ بیٹھیں اور جو کر رہے ہیں وہ بھی نہ کریں، چھٹی منائیں اور اپنے وقت کو بیکار لغو کاموں میں گزار دیں اور سمجھے کہ اس سے حق ادا ہو گیا. تو یہ ایک بہت بڑی بھول ہوگی. اصل بات کیا ہے کہ انسان اپنی اس عمر عزیز کو، جس کی ایک ایک سانس ایک ایک ہیرے سے قیمتی ہے، اس کی حفاظت کرنا جانے، اس کو بہترین طریقے سے استعمال کرنا جانے. اور بہترین طریقے سے استعمال کیا ہے کہ اس وقت کے بارے میں آپ اپنی زندگی کو صحیح طور پر پلان کریں، اپنے اوقات کی بہترین تقسیم کریں. اس کے لیے رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عقل مند شخص کے لیے لازم ہے کہ اس پر جو گھڑیاں گزریں اس میں سے ایک گھڑی ایسی ہو جس میں وہ اپنے رب سے باتیں کرے، ایسی گھڑی جبکہ وہ اپنے رب سے باتیں کرے، مثلا نماز میں، مثلا قرآن کے ذریعے، مثلا دعا کے ذریعے، مثلا تنہائی میں اپنے رب سے گفتگو کر کے، یعنی دن کا ایک وقت کس میں؟ رب کے ساتھ تعلق میں، یعنی وقت کی تقسیم کیسے؟ یعنی اس وقت جو بات میں کر رہی ہوں وہ کیا ہے دراصل کہ ہم اپنے وقت کو بہترین طریقے سے کس طرح گزاریں. اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وقت کو بہترین طریقے پر گزارنے کی پلاننگ کریں. اس پلاننگ کے لیے رہنمائی کہاں سے لیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے. آپ نے وقت کی پلاننگ کرنا کس طرح سکھائی؟ ایک عقل مند انسان کی پہچان کیا بتائی؟ کہ اس کی زندگی میں کچھ گھڑیاں ایسی ہوں کہ جب وہ اپنے رب سے باتیں کرے، جیسے نماز ہے، جیسے قرآن ہے، قرآن کی تلاوت، اللہ کا کلام ہے، جیسے دعا ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہے، اس سے مانگا جا رہا ہے. اور اسی طرح انسان کی جو کیفیات ہیں، انسان کے اوپر جو مشکلات آتی ہیں، ان سب میں اللہ تعالیٰ سے ایک خاص طرح کا رجوع کرنا اور اس سے اپنے احساسات یا اپنے خیالات کو شیئر کرنا اور اللہ تعالیٰ کو اپنی رودات سنانا. پھر فرمایا کہ عقل مند شخص کو ایک گھڑی ایسی گزارنی چاہیے جبکہ وہ اپنی ذات کا محاسبہ کرے، اپنا احتساب، جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اپنے احتساب میں کیا سوچا جائے کہ میں اپنی کل کے لیے کیا کر رہا ہوں. آج کے لیے تم بہت کچھ کر رہے ہیں، کل سے مراد یہاں آخرت، یعنی احتساب میں یا احتساب نفس میں نمبر 1 سوال کہ اپنی کل کے لیے کیا کر رہا ہوں، اپنی آخرت کے سنوارنے کے لیے کیا کر رہا ہوں.